سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ بلقیس ریاض لاکھوں کے حساب سے پاکستانی امریکہ میں رہائش پذیر ہے، جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے پاکستان سے کچھ کر کے اس ملک میں آباد ہوئی ہے۔ اچھی زندگی سے مراد روپے پیسے لے لیجیے وہ تو انہیں مل جاتا ہے، مگر طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ امریکہ کے جس گھر میں ٹھہری ہوئی تھی وہاں پر ایک ملازمہ جو کہ پاکستانی تھی، اس نے رو رو کر اپنی داستان سنائی کہ کیسے امریکہ میں بہتر روزگار کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، ہر دکھ اور سکھ میں اس کا ساتھ دیا، اتنی محنت کی کہ دونوں نے مل کر کھانے پینے کے اشیاء کا سٹور کھول لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دن پھر گئے، پھر حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ بیوی نے سٹور میں جانا بند کر دیا اور گھرداری میں مصروف ہو گئی تھی۔ لڑکی جو کہ جوان ہونے کو تھے، اچھے سکولوں میں پڑھ رہے تھے کہ اچانک میاں کو کیا سوجی کی اس نے دوسری شادی کر لی، لیکن بیوی کو اس بات کی خبر تک نہ ہونے دی، یہاں تک کہ اسے طلاق بھی دے دی۔ ایک روز اس کے بیٹے نے ماں سے کہا، جا رہی امی، آپ کو معلوم ہے کہ ڈیڈی نے دوسری شادی کر لی ہے اور آپ کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر اس خاتون کے ہوش جاتے رہے۔ جانچ پڑتال کی تو واقعی اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ جب شوہر سے اسے نے احتجاج کیا تو اس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ بیچاری در بدر پاکستانیوں کے گھروں میں جا کر پارٹ ٹائم کھانے بنانے لگی تھی۔ اس خاتون کو میں نے اپنے میزبان کے گھر میں دیکھا تو وہ شکل و صورت سے بالکل بھی ملازمت دکھائی نہیں دے رہی تھی، اتنے مہذب کی جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے کوئی کام لیا جائے، مگر اس بیچاری کے روزی کا مسئلہ تھا، میرا جی کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جب اس نے دوسری شادی کی تھی تو ہمیں یہاں کی انتظامیہ سے مدد لینی چاہیے تھی، یہاں کے قانون کے مطابق آدھا حصہ ہمیں جانا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے گویا ہوئی اس شخص نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ میں یہاں کی انتظامیہ کو بتا سکتی۔ بیارو و مددگار بچوں سمیت الگ پاکستانی گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہوں۔ مجھے تو نکال دیا تھا مگر بچوں کو بھی اپنے پاس نہیں رہنے دیا ہے، ان کو بھی میرے ہمراہ گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ بچے بیچارے اس قابل نہیں کہ کچھ کما سکے، میں محنت مزدوری کر کے ان کو پڑھا رہی ہوں، جو ہی کسی قابل ہو جاتے تو اپنے شوہر پر مقدمہ دائر کر کے اپنا حصہ لوں گی۔ میرے مالک بہت اچھے ہیں، وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ دراصل ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں جن کی میں ان کی غیر موجودگی میں دیکھ بھال کرتی ہوں۔ وہ دونوں ملازمت کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرا حق دلوا کر رہیں گی۔ ٹھیک ہے، حق تو مل جائے گا مگر شوہر تو ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ واقعی تم ٹھیک کہتی ہو، مگر ایسے شوہر کے پاس رہنے سے علیحدگی ہی اچھی ہے۔ دکھ سکھ میں تم نے ساتھ دیا اور جب اچھے دن آئے تو وہ خوشحال ہوا تو تم نے نظر پھیر لی۔ ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ تم اپنے مالک سے التجا کرتی رہو اور مقدمہ ابھی دائر کرو، پرانی بات ہو گئی تو ہو سکتا ہے تمہاری سنوائی نہ ہو۔ میری اس بات سے وہ دکھ بھرے لہجے سے بولی، میں ضرور مقدمہ کروں گی، کاش میاں پر میں کڑی نظر رکھتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ جب سٹور اچھا خاصا چل پڑا تو ایک امریکی عورت نے میرے میاں سے التجا کر کے نوکری حاصل کر لی تھی اور سارا وقت وہ شوہر کے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ نہ جانے چپکے سے انہوں نے شادی رچا لی کہ مجھے کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ آج میں اپنے برے نصیب کو رو رہی ہوں، واپس وطن کس منہ سے جاؤں، وہاں میری کتنی بےزتی ہوگی۔ اس کی دکھ بھری باتوں سے میرا جی کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ عورت مظلوم و مجبور تھی، نہ جانے ایسی کتنی عورتیں مظلوم ہوں گی۔